تو دین مائی ہسبینڈ, I did a serial for him. He had a production house, Nucleus. تو he fell for me and میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی, somebody who has children and پتہ نہیں انصاف کر پائیں گے یا نہیں. بٹ وہ اتنا گریجول تھا سب کچھ کہ بچے اٹیچ ہو گئے اور مجھے اندر سے آواز آنے لگی کہ ہے, بٹ ری ایشورنس میں نے کوئی 2 سال کا ٹائم لیا, سوچا, اور ہم جاتے تھے بچوں کو باہر لے کے بھی جاتے تھے اور میں آبزرو کرتی رہی. تو اس کے بعد پھر ہی کیپٹ پرپوزنگ می, اینڈ ان کی بھی ان کی وائف سے سپریشن ہوئی تھی. دیر ریلیشن شپ واز اوور فار لاسٹ 10 years. تو وہ بھی اسی طرح سے ان کے اپنے بچے؟ ہاں, ان کے 2 بیٹے. ان سے آپ ملتی تھیں, کبھی ملی تھیں ان سے؟ نہیں, ان سے میری ایک ہی ملاقات ہوئی when they came to know that I want to marry him because he was a rich man, he had a big house. So everyone felt insecure کہ میری اپنی انڈسٹری کے لوگ, مجھے بہت لوگوں نے فون کر کے کہا, بہت بڑے بڑے نام, کہ شادی کے بعد زندگی تو بڑی سیکیور ہو گئی ہوگی. اور مجھے بڑا دکھ ہوا, بٹ اٹس اوکے, دس از ہاؤ پیپل آر. 2 سال لگائے انہوں نے آپ کے پیچھے, آپ 2 سال تک ان کو صبر کا ان کا آزمایا آپ نے, تو کیوں, what were you hesitating about, what were the main 2-3 things جو آپ کو یہ ہاں کہنے سے روک رہی تھی؟ پھر کیا ہوا جس نے ہاں کہلوایا؟ ایک تو یہ تھا کہ we have a huge age difference. Okay. ٹھیک ہے, That was a concern for you. it was a concern for me. compatibility لگتی تھی ان سے؟ یہ بالکل تھی, لیکن مجھے لگتا تھا کہ what if somewhere in life I change because of his age, because now he's active, he's okay, he's fine, I'm okay, because by the time he becomes my age, I become his age, and he'll be much older. So what if I start feeling ashamed, or if I start hesitating, or if I start avoiding him or change with him? تو مجھے اپنے بارے میں یہ ری ایشورنس چاہیے تھی کہ اگر میں یہ رسپانسبلٹی لوں, میں تو ایکسپیکٹ کر رہی ہوں دیٹ ہی بی اے گڈ فادر, لیکن مجھے خود بھی یہ دیکھنا ہے کہ میں اس چیز پہ پوری اتروں گی یا نہیں, اس سائڈ کا میں نبھا سکوں گی یا نہیں. تو جب مجھے لگا کہ یہ ایک اسپریچول کنیکشن بنتا جا رہا ہے, اینڈ آئی لو ہیم اینڈ ہی لوز می ٹو دی ایکسٹریم, اینڈ مائی ڈاٹرز لو ہیم, تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ. اینڈ جب وہ بھی کمفرٹیبل ہو گئیں, ان سے بھی میں نے پوچھا, سو دے سیڈ یس وی لائک ہیم. اینڈ تو ٹوڈے آئی کین سے دیٹ it was the best decision of my life. ماشاءاللہ. He was a very good father. I have 2 more daughters from him. And ان چاروں کی bonding جو ہے وہ اتنی strong ہے آپس میں کہ لگتا نہیں. اور یایا تو سب سے equally پیار کرتے ہیں, حیا سے وہ سب سے زیادہ attached ہیں. Because حیا, lovely to hear. ماشاءاللہ. حیا سے سب سے زیادہ attached ہیں, بلکہ at times I used to give up کہ نہیں یہ سنتی نہیں ہے, یہ اس طرح اس نے پوچھا نہیں. آئی واز ویری پرٹیکولر. سنگل پیرنٹس ہو جاتے ہیں اسپیشلی مدرس, تو ہی یوز ٹو سے کہ نہیں آپ دیکھیے گا. اور ان کے اسی فیتھ نے آج ماشاء اللہ دونوں سیٹلڈ ہیں, دے ہیو گڈ ہسبینڈس, گڈ فیملیز. تو اس سے بڑھ کے اور کیا ایک ماں کو چاہیے ہوتا ہے آفٹر آل دا اسٹرگل اینڈ آل دا ٹف جرنی. اگر اس کا انجام یہ ہو تو پھر شکر ہی شکر ہے بس. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنی آنیسٹلی یہ باتیں شیئر کی ہیں, بیکاز آئی تھنک اٹ از سو امپورٹنٹ. ہم لوگ بڑا وہ رومانٹیسائز کرتے ہیں چیزوں کو, لیکن ایکچوئل پریکٹیکل یہ کنسرنز ہوتے ہیں جو کسی بھی ریلیشن شپ میں یا 2 لوگوں کے درمیان آ سکتے ہیں. جو آپ نے آج بات بولی ہے, شاید میں نے کبھی سوچا نہیں کہ ہاں اگر ایج ڈفرینس اتنا ہو تو صرف ہم مرد سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن عورتوں کو بھی کنسرن ہو سکتے ہیں یا کسی ایک کو بھی کنسرن ہو سکتے ہیں کہ میں اس ریلیشن شپ میں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں, تو کیا میں اپنے حصے کی ڈیوٹی اس طرح نبھا سکوں گا یا نبھا سکوں گا. دس از سم تھنگ سو امیزنگ دیٹ یو شیئرڈ, اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک یو فار دیٹ. بیکاز مجھے لگتا ہے بہت سے لوگوں کے شاید دلوں میں یہ بات ہو لیکن وہ کہہ نہیں پا رہے ہوں. آج آپ کی بات سن کے ان کو حوصلہ ہوا ہوگا, وہ بہت کلیئرلی اس چیز کو فیس کر کے ڈیسائڈ کر پائیں گے کہ ہاں ہمیں جانا ہے یا نہیں جانا. کیونکہ آپ کو کہنا پڑتا ہے اس لیے کہ دوسروں کا بھی حوصلہ بنے اور وہ بھی ان چیزوں کو فیس کر سکے. اور جب آپ فیس کر لیتے ہیں تو پھر کہنے میں آپ کو تو آپ کے جو فیئرس تھے سارے, جو مجھے لگتا ہے کہ بہت ویلڈ تھے, وہ
ایک لڑکا یا لڑکی کسی کے بھی ہو سکتے ہیں ان اے میرج اینڈ وداؤٹ ایج ڈفرینس یا کسی بھی کمپلیکسٹی ہو سکتی ہے میرج کی. آپ کیا کہیں گی کہ جب ایسے فیئرز ہوتے ہیں اوور دا ٹائم آپ کو لگا کہ بے بنیاد تھے یا بے بنیاد نہیں تھے, چیزیں ہوئیں, آپ نے ان کو چیلنج کو فیس کیا, یہ اوور کیم, واٹ وڈ یو سے جب ایسے کنسرنز ہوتے ہیں؟ بالکل ہونے چاہیے, اور ہر طرح سے آپ کو یہ یقین دلانا چاہیے اپنے آپ کو کہ یس, اور وہ آواز آپ کی اندر سے روح سے کہیں آتی ہے جب آپ اس چیز کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لائک میرے لیے یس کا سائن یہ تھا فار ہیم دیٹ وی آل فیلٹ ویری ہیپی ود ہیم, یو نو, ان کے ساتھ ایک سکون سا محسوس ہوتا تھا, ایک وی یوز ٹو فیل سیکیور اینڈ لائک یو نو ایک فیملی اپنے گھر کے مرد کے ساتھ فیل کرتی ہے, تو وہ فیلنگ شروع ہو گئی تھی. اینڈ دین ہز چلڈرن کیم اپ ود دا تھنگ کہ یو نو you never know. Obviously they didn't know me, so it's but normal کہ she's after your money and all that. So they had a meeting with me. اس کے بعد پھر میں ان کے ساتھ بیٹھی, ان سے ملی, اور میں نے ان سے کہا کہ they asked me that what is the reason you want to marry him, what is the reason you want to marry him. میں نے کہا I love him, you know, I'm marrying him for my daughters because I feel he can be a good father, and love کا کیا ریزن ہو سکتا ہے. سو ان کو تھوڑا سا یہ فیئر تھا, اینڈ جو کہ اس کے بعد دور ہو گیا, اور اب ہمارا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. مطلب مجھ سے وہ بہت پیار کرتے ہیں, بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, کوئی بات ہوتی ہے تو ان کے بڑے بیٹے مجھ سے پوچھتے ہیں, بیکاز جو ان کا ہے وہ ان کا ہے. آئی ڈڈ ناٹ ٹچ دیٹ. آبویسلی بچوں کا جو حق ہوتا ہے وہ, ہاں میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وٹ آئی ڈیڈ فار مائی ایلڈر ڈاٹرز, پوری زندگی کما کے, اب شاید مجھ میں وہ ہمت نہ ہو کہ میں چھوٹیوں کے لیے وہ سب کر سکوں. آئی ٹرائی, لیکن ان کے لیے آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا. تو دین آبویسلی جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے بیٹیوں کے لیے کیا, یہ گھر بنایا جس میں ہم رہ رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو وہ ٹرانزیشن کیسا تھا, ایک سنگل مدر جو ہر ڈیسیجن انڈیپینڈنٹلی لے رہی ہے, خود لے رہی ہے, ٹو کم ان اے ریلیشن شپ, اور پھر وہاں پوچھنا اور خیال رکھنا, لائف چینج ہوتی ہے نا, آپ ایک اور انسان زندگی میں شامل ہو جاتے, تو وہ ٹرانزیشن کیسا تھا, مشکل تھا, ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ؟ مشکل تھا شروع میں, تھوڑا سا مشکل ہوا, بیکاز بہت سی چیزیں جو آپ تھوڑے ٹائم کے لیے کسی کے ساتھ ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو پھر جب آپ ایک ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو پھر پرابلم ہوتا ہے. ایک دو چیزیں ایسی تھیں جو لائک میں خوش ہو گئی تھی یہ سوچ کے کہ شاید اب مجھے کبھی کبھی کام کرنا پڑے اپنی مرضی سے اینڈ آل, بٹ دین آئی آلسو ریئلائزڈ کہ میری بیٹیاں تو میری ہی رسپانسبلٹی ہیں, وہ ان کی رسپانسبلٹی تو نہیں ہے. انہوں نے پھر جاب کرنی شروع کی, سو آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. آئی تھنک یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے آپ اس کے بعد جاب کرنا اسٹارٹ کی, وہ بھی اسٹیج پہ, یو نو. تو بیکاز ایکسپیرئنس تو ان کا بہت زیادہ ہے, ایکس کسٹم آفیسر تھے, پھر اس کے بعد پروڈکشن ہاؤس اینڈ آئل فیلڈ کا ایکسپیرئنس اینڈ آل. تو پھر انہوں نے ایک کمپنی جوائن کی, ان کے یہ کنسلٹنٹ تھے. تو اس کے بعد پھر مجھے لگا کہ نہیں, اینڈ دین یو نو وہ ساری زندگی کام کرنے کے بعد وہ جو ڈریس اپ ہونے کی خواہشات تھیں اور اچھا پہننا ہے, جو 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 میرے اندر تھا وہ میں پورا کرنا چاہتی تھی. سو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. آئی نیو کہ یو نو دیر از اے فادر فگر, اور جب مجھے یہ یقین ہو گیا, پھر ایک دفعہ انہوں نے ہلکے سے منہ سے کہا کہ آپ بہت اسپینڈ کرتی ہیں.